اور ملتان میں کرائے کی بسیں رکھی، اس لیے اس کے کاسٹ اس میں نہیں آئی۔ پھر ہم نے کمرشل پلازا جو بن رہے ہیں وہ تقریباً 10-11 ارب کی وہ بن رہی ہیں، جو پنجاب میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، جہاں پر بسیں بھی کھڑی ہوں گی، کار پارکنگ بھی ہوگی اور شاپنگ سینٹرز بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جتنے یہاں پر آپ نے دیکھا تھا جو پرانی ویگنیں تھی وہ ساری خرید کر اس کو اسکریپ کر رہے ہیں کہ دوبارہ مارکیٹ میں نہ آئے، وہ تقریباً 1 ارب اس پہ خرچ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آپ ڈرین حیات آباد سے لے کے چمکنی تک جتنے سروس روڈ اور ڈرینز ہیں یہ الگ اربوں روپے کا ہے، تو ہمارا اصلی کاسٹ اسٹرکچر کا جو ہے وہ صرف ان سے کم ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈنگ روٹس ہے جو تقریباً 60-65 کلومیٹر ہے، وہ اس پہ تقریباً 200-250 بس سٹاپس بنی ہیں جو ایکسٹرا خرچہ ہے اس روڈز کا۔ تو انہوں نے یہ ٹرک کیا ہے کہ صرف روٹ بتایا ہے، اگر انہوں نے سڑک بنائی، انہوں نے سروس روڈ بنائے، اس کو الگ فائلز میں رکھا، تو وہ ہر فائلوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، ایک کاغذ میں کچھ لکھتے، دوسرے میں ہمارا صاف ستھرا نظام ہے، اور تقریباً 2 ارب روپے کی ہم نے چمکنی میں زمین خریدی۔ تو یہ سب ملا کر یہ 60 ارب بنتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں 100-150 ارب تو آئے، آپ سب بیٹھے ہیں، یہ آئے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک چیز کا حساب دیتا ہوں کہ ہمارا جو اگر وہ بسیں خریدتے، وہ اگر اس طرح یہ سارا اس طرح کمرشل پلازا بناتے، اور اگر یہ سروس روڈز اور یہ ڈرین سے سارا حساب کر لے تو ہمارا حساب ان سے کم ہے۔ تو جھوٹے کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ میرے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پشاور کو تباہ کر دیا۔ اب عوام سے میں پوچھا، سارے خوش ہیں، سارے دعائیں دے رہے، تو میں ان کا کام ہے صرف تنقید کرنا۔ کبھی کہتے کہ پشاور کو کھڈوں میں کر دیا، آئے دیکھیں پشاور کو، ایک خوبصورت لوگوں کو ایک ٹریولنگ کا راستہ مل گیا، اور یہ جو ہم جس روٹ پہ ہم جا رہے ہیں یہ سالوں سے یہی روٹ ہے، چمکنی سے لے کر کوئی پرانی روٹ پہ ہم نہیں گئے، اسی روٹ پہ گئے۔ اس لیے آج یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایوریج 1,56,000 لوگ ٹریول کر رہے ہیں، کووڈ بھی ہے، اسکولز اور یونیورسٹیز بھی بند ہے، اب انشاءاللہ فوج سے کھل رہی ہے، یہ تقریباً 2-2.25 لاکھ تک جائے گا۔ 100 بسز اور آ رہی ہے، وہ جب آ جائیں گی تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ 3-3.5 لاکھ لوگ اس پہ روزانہ ٹریول کریں گے۔ ہم نے پنجاب کا پتہ کیا، لاہور میں اس وقت 60-70 ہزار لوگ ٹریول کرتے ہیں دن میں، اور یہاں اس کے ڈبل ہو رہا ہے، آدھی بسیں ابھی رہتی ہے۔ اسلام آباد میں کوئی 40-50 ہزار لوگ ٹریول کرتے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو 3 لاکھ سے اوپر لے کے جائیں گے۔ 100 بسز اور آ رہی ہیں جو فیڈر روٹس پہ چلیں گی، یہ جتنا پشاور ہے اس کو سارا کور کرے گا، بہترین نظام سب کو ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہے اب ان کو پچھتانا پڑے گا۔ اچھا سر خٹک صاحب، یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام، تو 118 ارب روپے میں آپ کو کتنا حصہ ملا ہے؟ آپ کو کتنا ملا ہے؟ آپ زبان اچھا استعمال کریں۔ دیکھیں نہ 118 ارب ہے، اگر سنیں، اگر پاکستان میں کوئی ثابت کر لے کہ پرویز خٹک کے گھر میں حرام جائے تو مجھے گولیاں مار دو، میں نہ وہ چور ہوں، تو آپ خود چور ہوں گے جو ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ ایسا الزام نہ لگائیں، آپ بھی کمیشن لے کر آئیں کہیں سے۔ آپ کو کتنے سے ملے ہیں مجھے یہ بات کرنے کو؟ اب سیکھیں، تمیز سیکھیں۔ میں صرف اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں نہیں، میں صرف جو ہے نا آج اس لیے آیا تھا کہ اپنے پشاور کے بھائیوں سے ملاقات ہو، اور جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے اس کی میں خود دیکھوں، تو میں اور خٹک صاحب نے، ولی محمد خان نے ایک مشورہ کیا، تو ہم نے آج کا ایک سرپرائز وزٹ رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قومی منصوبوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ہمیں ایک پازیٹیو کمپٹیشن چاہیے۔ جو بھی صوبہ اس قسم کے پروجیکٹ لائے جو عوام کو ریلیف دے، عوام کو سہولت دے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ میں یہاں خود ابھی بیٹھ کے، میں نے بس میں آئے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، لوگ بہت خوش ہیں، دوائیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہت سپورٹ مل گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ہو وفاق کا، صوبوں کا، اگر ہماری اپنی حکومت ہے ان کی بھی مقابلہ ہو، تاکہ کون سا صوبہ اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے۔ تو قومی نوعیت کی اس قسم کے منصوبوں کو متنازع بنا کے اپنے سیاست کے لیے نامناسب ہے۔ باقی خٹک صاحب آپ کے ساتھ چونکہ اس کا منصوبہ ہے، یہ زیادہ بات کر لیں گے۔ خٹک صاحب یہ بتائیں، ایک کوشچن کر آپ بتائیں۔ منصوبہ بنا، لوگ تنقید کر رہے تھے، لیکن حکومت کا یہاں پر یہ رائے کی حکومت کی کہ اس میں کسی رد کو اٹھا رہے ہیں، صاحب کے جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں،
जितना मर्जी एहतसाब को कर, नैब में कोई केस नहीं है आज तक, सब झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि एहतसाब के लिए हम तैयार हैं। ये मंसूबा एशियन बैंक के लोन पे बना है, इसके कंसल्टेंट जो है वो एशियन बैंक ने अपॉइंट किए, इसके टेंडर जो है एशियन बैंक ने खुद फ्लोट किए हैं, इसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो खुद इसको वॉच करते रहे, इसके पेमेंट जो है वो मनीला से एशियन बैंक के थ्रू होता है। सूबाई हुकूमत का मेरा सिर्फ काम था इसका प्रोग्रेस देखना, हम प्रोग्रेस देखते रहे, बाकी कोई इख्तियार नहीं। पीडीए के पास सिर्फ फाइनल चेक आता है जो वो पे करता है, बाकी सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं। तो आप लोगों को तो मालूम तो करना चाहिए कौन चला रहा है, सूबाई हुकूमत का इसमें दखल है ही नहीं। ना हमने टेंडर किए, ना हमने कंसल्टेंट हायर किए, ना हम पेमेंट करते हैं। तो अजीब सा है कि आप जितने आप लोग हैं कमरों से निकलें, ज़रा मालूमात करें, बाखबर रहें। तनकीद करना आसान है, मुझे जवाब हर चीज़ का आता है। अल्लाह ताला ने मुझे जो अता की है, इन चोरों की बातों पे मैं नहीं आता क्योंकि इन्होंने कुछ पैसे लिए होंगे। प्लीज़ ये आइंदा ना करें। बताएं, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हुकूमत की तैयारी क्या है? और बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को दोबारा पंजाब में उम्मीदवारों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई ख़रीद फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुंह के उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं ले सकता। खटक साहब ये बताएं, खटक साहब पीडीएम को मनाने के लिए आपने कई कोशिशें की लेकिन आप न मना सके, आपकी की तर्संगी जी, आज तक पीडीएम्स के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया। ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पे निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए हैं। इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। थैंक यू।